جب میں 15 سال کی تھی تو اماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، جبکہ میرے ابا تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں سے چڑ تھی کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اس بچی کو چھپا کر رکھتی۔ آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اب تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی جب ایک دن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا پر دل بند ہونے لگا کیونکہ ماں اس معصوم لڑکی کے ساتھ۔ میرا نام کومل ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال اپنی ماں سے نفرت میں گزار دیے، پر میری ماں نے کبھی نفرت کے بدلے مجھے نفرت نہیں دی تھی، بلکہ ہمیشہ محبت ہی دی تھی۔ مجھے کبھی اماں نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کہتی کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں جب اسکول جانے لگی اماں خود مجھے چھوڑ کر وہ لے کر آتی، اور ان کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ سوتی، اگر وہ گھر سے ایک پل کے لیے بھی محلے میں کسی کے گھر چلی جاتی تو مجھے فکر ہونے لگتی اور صحن میں بیٹھ کر روتی، اور جیسے ہی اماں مجھے دیکھتی تو بھاگ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی، میرا ماتھا چومتی۔ مجھے لگا تھا کہ ابا کی طرح میری اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی اور میں اس گھر میں خوف سے مر جاؤں گی۔ پر جیسے جیسے بڑی ہوئی تو میری اماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اس کو کمرے میں چھپا کر رکھتی۔ مجھے بہت نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا کہ میری ماں اچھی عورت نہیں ہے کیونکہ میرے ابا تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری نفرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اماں بہت کوشش کرتی، مجھے سمجھاتی، مجھ سے بات کرتی، پر میری نفرت کم ہونے کا نام نہیں لیا کرتی تھی۔ اماں کہتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسی کیوں ہو گئی ہو؟ پہلے میں سمجھتی تھی کہ تم مجھ سے ناراض ہو، پر اتنی نفرت کیوں ہے تمہارے دل میں اپنی ماں کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ پھر بتائیں کہ جب میرا باپ میرے بچپن میں مر گیا تھا، پھر آپ کی یہ لاڈلی بیٹی کہاں سے آئی؟ تو اماں خاموش ہو جاتی۔ وہ لڑکی جسے اماں میری بہن کہتی تھی، وہ مجھے کہتی کہ آپ میری ماں سے لڑائی مت کیا کریں، اور جب جب وہ میرے پاس آتی میں اس کو اپنے کمرے سے نکال دیا کرتی۔ وہ روتی بھی اماں کے پاس جاتی، پر اماں بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اماں کے چہرے پر بے شمار جھریاں پڑ چکی تھیں، اور آنکھوں کے گرد حلقے صاف بتاتے تھے کوئی بات، کوئی دکھ ہے جو اماں کو سونے نہیں دیا کرتا۔ اور تب میں یہی سمجھتی رہی کہ اماں اپنے گناہ پر شرمسار ہیں، اسی وجہ سے میری ناجائز چھوٹی بہن کو سب سے چھپا کر رکھتی ہیں۔ دروازے پر دستک ہو تو پہلے بہن کو کمرے میں بنی الماری میں چھپا کر پھر دروازہ کھولتی ہیں۔ مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ کچھ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو جانا، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پر جب مہمان آئے تو اماں میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی، باہر مہمان بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ میری فکر چھوڑ دیں، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ نے جو اپنی چہیتی بیٹی چھپا کر رکھی ہے نا، اس کا رشتہ کریں۔ تو اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں خدا کا واسطہ ہے آہستہ بولو اور کسی کو مت بتانا، تمہاری کوئی بہن بھی ہے۔ میں نے کہا کہ آخر کب تک آپ اپنے گناہ کو چھپائیں گے، کبھی نہ کبھی تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ تو اماں نے کہا کہ تب میں یہ محلہ چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جب میں 15 سال کی تھی تو اماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، جبکہ میرے ابا تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں سے چڑ تھی کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اس بچے کو چھپا کر رکھتی۔ آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی جب ایک دن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا پر دل بند ہونے لگا کیونکہ ماں اس معصوم لڑکی کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، اور جو کچھ سن رہی تھی میں، وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ مجھ سے اپنی ماں روتی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی آپ کیا کہہ رہی تھی، کیا ہوا ہے، آپ مجھے کیوں سچ نہیں بتا دیتی؟ تو اماں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کبھی کسی کو سچ نہیں بتاؤں گی، پر تمہاری نفرت میری روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ میں کیا کروں، ایک بیٹی کی خاطر دوسری بیٹی کو خود سے دور کر رہی ہوں، پر اب مجھ سے دکھ کا یہ بوجھ سہا نہیں جاتا۔ میں نہیں چاہتی کل کو میں مر جاؤں اور تم تب بھی مجھ سے نفرت کرو، تمہارے دل سے کبھی اپنی ماں کے لیے دعا نہ نکلے۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ مجھ سے بات تک صحیح طریقے سے نہیں کرتی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے کوئی گناہ کیا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ آج میں تمہیں سچائی بتا دینا چاہتی ہوں۔ اور میں ماں کے پاس بیٹھی ان کی کہانی سننے لگی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ ہم 4 بہن کا ایک بھائی تھا، اور میری بڑی بہن جوانی میں بیوہ ہو کر گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میری ماں نے اس بات کا بہت صدمہ لیا اور بستر سے لگ گئی۔
میرے ابا کھیتوں میں کام کرتے تھے، ہم لوگ شہر کے پاس ایک گاؤں میں رہنے والے تھے۔ ہمارے گاؤں کے حالات بہت خراب تھے، سبھی محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، اور جو چند گھر کھاتے پیتے گھر تھے ان کو بس اپنی فکر ہوا کرتی، کوئی کسی کا نہیں سوچا کرتا تھا۔ میرا بھائی سب بہنوں سے چھوٹا تھا، ابا نے بھائی کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ میرا چھوٹا بھائی اور بہن دونوں اسکول جاتے، ابا نے کہا کہ باقی بچے نہیں پڑھ سکتے تو چلو یہ دونوں پڑھ لکھ جائیں، انہی کی وجہ سے ہمارے دن بھی بدل جائیں گے۔ ہم گھر پر کڑھائی سلائی کرتے پر اس سے اچھے پیسے نہیں ملتے تھے۔ جو کھاتے پیتے گھر کی عورتیں تھیں، کچھ جان بوجھ کر نقص نکالتی اور کچھ اگلے ماہ دیں گے پیسے کہہ کر چلی جایا کرتی۔ ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں تھا غریب گھر ہے، سب روٹی کی خاطر کما رہی ہیں، سب کو اپنی اپنی فکر تھی، بھلا ہمارا حق مار کر انہوں نے کون سا سکون سے جی لینا تھا۔ اماں بستر پر درد سے ہائے ہائے کرتی رہتی۔ آپا نے کہا کہ ابا کسی طرح قرض لے کر اماں کو شہر کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ہم سے اپنی ماں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ تو ابا نے کہا کہ میں کیا کروں، روز کوشش کرتا ہوں دہاڑی اچھی بن جائے، پر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے دل بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ذرا سا نقصان پر میرے آدھے پیسے کاٹ لیا کرتے ہیں، اور اگر شہر لے بھی گیا تو ڈاکٹر نے بھاری رقم صرف چیک اپ کی مانگنی ہے، اور نہ جانے دوائیوں پر کتنا خرچ ہو۔ ابھی تو تمہاری شادی کا قرض میرے سر پر باقی ہے، میں کیا کروں؟ میں خود بہت پریشان ہوں، پر ہر رستہ بند نظر آتا ہے۔ اماں ہر روز درد سے تڑپتی اور میری بہنوں کی شادی کی عمر گزر رہی تھی، ابا اور اماں بہت پریشان تھے۔ ایک دن اماں نے کہا کہ اس گھر کو گروی رکھ کر پیسے لو، کسی طرح بیٹیوں کا فرض تو ادا کر دیں، باقی آہستہ آہستہ پیسے واپس کرتے رہیں گے۔ ہم سب نے بہت روکا ابا کو، پر ابا نے اماں کی بات پر عمل کیا اور 2 کمروں پر مشتمل گھر کو گروی رکھوا دیا اور پیسے لے کر گھر آ رہے تھے جو رستے میں چوروں نے چھین لیے۔ ابا گڑ گڑاتے رہے پر ان لوگوں نے کوئی بات نہیں سنی، اور ابا خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے اور آ کر چارپائی پر گر گئے۔ ابا کی حالت بتا رہی تھی کہ کچھ بہت برا ہوا ہے، اور جب ابا نے پیسوں کا بتایا تو ہم سب ہی رونے لگے تھے۔ ہم سب اتنے بے بس ہو چکے تھے، ایسا لگتا کہ جیسے ہماری سانسیں رک جائیں گی، اور دوسری طرف اماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ سرکاری ہسپتال والے بات نہیں سن رہے تھے، وہاں بھی کسی کی سفارش چاہیے تھی، اور دوسری طرف میرا چھوٹا بھائی وہ بھوک سے رونے لگا تھا۔ ہم سب نے خود کچھ نہیں کھایا اور ابا آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل گئے، اور جیسے ہی میں پانی پی کر کھڑی ہوئی دیکھا میرے ابا بھیک مانگ رہے تھے، اور میں ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہیں گھٹنوں کے بال بیٹھی رونے لگی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے مجھ سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں نے اپنی دوست سے بات کی ہے، اس کے ابا بہت اچھے ہیں اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کام دیں گے، اور تم سب ٹی وی پر مجھے دیکھا کرو گے، کیونکہ میں ڈراموں میں ہیروئن آؤں گی اور پھر دوسرے ممالک کی سحر بھی کروں گی۔ بڑی آپا نے اس کی بات سن لی تو آپا نے کہا کہ گڑیا بس کرو، ابھی 17-18 سال کی ہو اور تم باتیں کیسے کر رہی ہو، ہم بھوکے مر جائیں گے پر کبھی تمہیں اس راہ پر چلنے نہیں دیں گے۔ میں نے خود سنا ہے جو اس راہ پر چلتا ہے اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، اور کوئی ایسے کسی غریب لڑکی کو ڈراموں میں چانس دے دیا کرتا ہے، بہت کچھ مجھ سے برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، پھر سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تو کہنے لگیں کہ آپا مجھ سے نہیں ہوتا برداشت، میرے ساتھ جو بھی ہو جائے، میری زندگی برباد ہو چاہے آباد ہو، میں تم لوگوں کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہیں ہمارا باپ کتنا مجبور ہو کر بھیک مانگ رہا ہے، صرف روٹی کی خاطر، تاکہ ہم کچھ کھا لیں، ہماری ماں کا علاج ہو جائے، اور بھیک مانگنے سے اچھا ہے میں اپنے گھر والوں کی خاطر قربانی دے دوں۔ میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا پر وہ نہیں مانی، وہ کہتی کہ میں تم سب کو غربت سے نکال کر پھر مروں گی، اگر یہی سب چلتا رہا تو آپ سب کی کبھی شادیاں نہیں ہوں گی، یوں ہی بوڑھی ہو جائیں گی، اور ہمارا بھائی شادی کر لے گا، وہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی بہنیں دروازے پر بیٹھی ہیں، مرد بہت خود غرض ہوتے ہیں، اگر ابا نے اپنی چادر کو دیکھا ہوتا تو کبھی ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہ کرتے۔ جب تک اماں ٹھیک تھیں ابا کا ہاتھ بٹاتی رہیں، اب ہم جا کر کام کرتی ہیں کھیتوں میں، اور لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہمیں کھا جائیں گے۔ ان کے اپنے گھروں میں بھی تو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ اور تبھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگوں کو فوری 2 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے ورنہ آپ کی ماں کی جان جا سکتی ہے، اور اتنی بھاری رقم کا سن کر ابا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ابا نے کہا کہ ہم سب اپنے گھر چلتے ہیں، تمہاری ماں کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں، یہ ہسپتال والے جب تمہاری ماں مر گئی تو خود گھر پہنچا دیں گے، تمہاری ماں کو اگر ہم لے کر گئے تو 2 دن کا ہسپتال کا بل بھی دینا ہوگا۔ ابا بہت بے بس ہو چکے تھے، اور جب میں نے دیکھا تو میری بہن پیچھے نہیں تھی، میں اس کو سارے ہسپتال میں ڈھونڈتی رہی، جب میری بھائی نے مجھے کہا کہ گلبانو کہہ رہی تھی کہ اماں کو کہیں مت لے کر جانا، میں پیسے لے کر آ جاؤں گی،
اور مجھے خوف نے گھیر لیا تھا، ایسا لگتا کہ جیسے بہت کچھ غلط ہونے والا ہو۔ اور شام ہوتے ہی وہ واپس آئی تھی، اداس چہرے، پیلی رنگت کے ساتھ، اور 2 لاکھ ابا کے ہاتھ پر رکھے کہ کہا کہ ابا اب کبھی ہمیں پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، ابا ڈاکٹر سے بول دیں اماں کا علاج شروع کر دیں۔ اور آپا میری چھوٹی بہن گلبانو کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر لے کے آپا نے کہا کہ تم باز نہیں آئی؟ تو میری بہن نے کہا کہ آپا میں کوئی غلط کام کر کے نہیں آئی ہوں، میں ایکٹر بنوں گی، فلموں ڈراموں میں مجھے کام ملے گا، مجھ سے میری دوست کے ابا نے وعدہ کیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہو کسی بھی وقت آ کر لے جانا، اور اس وقت سب نے اس کا یقین کر لیا تھا، پر سچائی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اماں کا علاج ہونے لگا اور گلبانو روز تیار ہو کر چلی جاتی، ابا نے بہت روکا تھا پر ابا سے سب دیکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے سب کو لگا کہ ڈراموں میں کام کرتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، آج کل سبھی لوگ کام کر رہے ہیں، ماحول بھی اچھا ہے۔ اماں کا علاج شروع ہو چکا تھا اور جب گھر پہنچے تو گروی گھر کو کسی اور کو بیچ دیا گیا تھا۔ ہم نے رات ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گزاری، اور جب میری بہن گلبانو کو پتہ چلا تو اس نے ایک فون کیا اور اسی وقت ایک گاڑی آئی، ہم سب کو لے کر ایک محلے میں چلے گئی، اور اس گھر کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے تھے۔ وہ گھر بہت پیارا اور کھلا ہوا تھا، اور ابا بار بار گلبانو کا ماتھا چومتے کہتے کہ میری بیٹی نے میری قسمت بدل دی، میں سب کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی ٹی وی ڈراموں میں آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابا ابھی کسی کو مت بتانا، ابھی تو کام چل رہا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ حسد میں آ کر کیا کچھ کر جاتے ہیں، اس لیے آپ کسی کو بھی کچھ مت بتانا، اور یہ گھر اب آپ سب کا ہے۔ مجھے شوٹنگ سے دیر ہو رہی ہے سو میں جاتی ہوں، اس لیے اب اکثر میں وہیں رک بھی جایا کروں گی۔ تب کسی نے بھی دھیان نہیں دیا تھا، کوئی ان سب کی خوشیوں کی خاطر اپنی عزت اپنی آبرو کو تار تار کر رہا ہے۔ اماں بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں، بیوہ بہن کی شادی بھی کر دی اور اس کے بعد دوسری کی، اور پھر میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ ہمارے جیسے حالات بدلے تھے، قسمت بھی بدل چکی تھی، کہاں کوئی رشتہ لے کے نہیں آتا تھا اور اب کہاں رشتوں کی لائنیں لگ چکی تھیں۔ ہم سب بہنوں کی شادیاں بہت دھوم دھام سے ہوئی تھیں، اور جس دن میری شادی تھی میں نے کہا کہ گلبانو تم میری شادی پر تو آؤ گی؟ تو مجھے کہنے لگیں کہ تم میری بہن بھی ہو اور دوست بھی، پر وعدہ کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اگر کبھی میں تمہیں یاد کروں تو میری مدد کو آؤ گی۔ میں نے کہا کہ تم میری بہن ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل وقت میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ پر وہ میری شادی پر نہیں آئی تھی، کہتی کہ میرا کام بہت بڑھ چکا ہے، اب وہ گھر نہیں آتی تھی، اگر کسی دن آ جائے تو رات کے اندھیرے میں آتی تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر جا رہی ہے۔ اماں نے کہا کہ گلبانو کیا ضرورت ہے جانے کی، اب یہ فلمیں ڈرامے چھوڑ دو، ہمارے ٹی وی پر تو تمہارے ڈرامے چلتے نہیں ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کرنے کی، اور اب ہمیں کون سا ضرورت ہے پیسوں کی، سب کی ذمہ داریاں میری بیٹی نے بیٹا بن کر ادا کی ہیں، تم دیکھنا تمہاری جیسی شہزادی کو تو کوئی شہزادہ بیانے آئے گا۔ اور اماں کی اس بات پر وہ دیر تک ہنستی رہی، اس کی ہنسی میں پہلے جیسی بات نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت کچھ کھو دیا ہو، اس کی آنکھیں ویران ہو چکی تھیں، اور جاتے وقت وہ مجھ سے گلے ملی تو اس کے چہرے پر ایک تلخی تھی۔ میں نے کہا کہ گلبانو تم نے زندگی کے اتنے سال ہم سب کے لیے گزارتی ہیں، تمہیں اب اپنا سوچنا ہوگا، ہو سکے تو اس دلدل سے نکل آؤ تم۔ وہ سب گھر والوں کو بہنوں کو سب کو خوش دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ بہنوں کے نام پر بینک میں پیسے بھی جمع کروا دیے تھے جن سے ان کو پرافٹ بھی ملتا تھا، اور ان کے شوہر اور سسرال والے بھی اسی وجہ سے میرے بہنوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ پر میں نے پسند کی شادی کی تھی، میرا شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور اس نے ہم سے جہیز بھی نہیں لیا تھا۔ باقی بہنیں میرے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، پیسے نے بہنوں کے رویے کو بھی بدل دیا تھا۔ اور جب گلبانو نے مجھ سے پوچھا تمہیں کچھ نہیں چاہیے تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی وہی بہن چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بات پر ہنسا کرتی تھی، اب تو نہ جانے تمہیں دل سے مسکراتے کبھی نہیں دیکھا۔ اس دن گلبانو چلی گئی اور جاتے وقت ابا اور اماں کو گھر کے کاغذات اور ڈیبٹ کارڈ دے کر چلی گئی تاکہ ان کے اور بھائی کے کام آ سکے۔ کسی نے بھی اسے پوچھا نہیں تھا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، جب میں پوچھتی تو میرے گھر والے کہتے کہ تم اپنی اس بہن پہ شک کرتی ہو جس نے ہمیں فقیروں والی زندگی سے نکال کر آج معاشرے میں ایک مقام دلایا ہے۔ اور آج جب میں اپنے سسرال گئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے نا، اگر ہوتی تو تب آپ ایسی بات نہ کرتے، آپ نہیں جانتے اپنی بہن بھائی کو ایک ایسی دلدل میں دھنستا دیکھ کر بہت تکلیف ہوا کرتی ہے جہاں سے سوائے موت کے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، میں گلبانو کا انتظار کرنے لگی پر وہ نہیں آئی، اور میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ریمشا رکھا، اور کچھ سال بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ گلبانو کا انتظار کرتی رہی، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں کام کرتی ہے۔ جب ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ گلبانو تو ایک ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہے، پر میرا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔
اماں کے بعد گلبانو اور پھر میرا شوہر انتقال کر گیا۔ میرے نصیب میں شاید کم خوشیاں لکھی تھیں۔ روتے سسکتے مہینے سالوں میں بدلتے گئے، اور جب میری بیٹی رمشا 15 سال کی ہوئی تو ایک دن مجھے میری بہن گلبانو کا فون آیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس نے مجھے فون کیا تو میں بھاگی اس کے پاس گئی۔ وہ ہسپتال میں تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور گلبانو خود بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ میری گلبانو نہیں تھی، بلکہ وہ تو کوئی اور عورت تھی جس کا آدھا چہرہ بھی جل چکا تھا۔ میں نے کہا کہ گلبانو یہ سب کیا ہے، اور تم نے شادی کر لی مجھے بتایا بھی نہیں، اور تم زندہ تھی تو لوگ کیوں کہتے تھے کہ تم مر چکی ہو؟ تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، مجھے کہنے لگی کہ میں نے خود اس رستے کو چنا تھا، اپنی قربانی میں نے اپنی مرضی سے دی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ آج سے سالوں پہلے مجھ سے میری ماں مرتی نہیں دیکھی جا رہی تھی جب میں اپنی دوست کے باپ کے پاس گئی کہ آپ کے مجھے آفر دی تھی ٹی وی سیریل میں کام کرنے کی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں پر اس سے پہلے تمہاری ایکٹنگ بھی تو دیکھنا ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی بتایا، مجھے واپس ہسپتال جانا ہے، پیسے جمع کروانے ہیں۔ اور اس نے پیسے ٹیبل پر رکھ دیے، اور اس نے جو بات کی اس نے اس معاشرے میں موجود مردوں سے میرا یقین چھین لیا تھا، اور پھر جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے سود سمیت کوٹھے پر بیچ دیا، اور وہاں پتہ چلا یہ شخص تو نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ اور پھر میں سب کچھ اکیلے سہتی رہی۔ کوٹھے پر وقت گزرتا تھا، لاکھوں ملتے گئے، میرے پاس تو کچھ رہا نہیں تھا، عزت کی زندگی کیا گزارتی۔ اس لیے سوچا کبھی اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اور تم سب کی شادیاں بھی ہو گئیں، جب تم سب کو خوش دیکھتی تو میرا دل بھی چاہتا کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا گھر ہو، شوہر ہو، فیملی ہو۔ اور پھر سوچا اگر میں یہ سب چاہتی ہوں تو میرے ماں باپ، بہنوں، بھائیوں کا کیا ہوتا؟ کوئی بھی میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے کبھی کسی نے تم لوگوں کو بات نہیں کی، اور اسی وجہ سے میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ اکثر شریف اور نیک لوگوں میں بھی بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں کوٹھے پر جاتے ہیں اور دن کے اجالے میں نیک بن کر گھومتے ہیں۔ کئی سال ایسے گزر گئے جب ایک دن کوٹھے پر ایک اور لڑکی میری جگہ لینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا کہ یہ سب بہت آسان ہے، اور اس نے کسی کے ساتھ مل کر میرا چہرہ جلا دیا، اور پتہ ہے کہ جب اس نے میرا چہرہ جلایا میں کچھ وقت کے لیے تڑپتی، اور جب مجھے ہوش آیا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ اور فکر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو جینا چاہتے ہوں، جن کے اندر جینے کی کوئی خواہش ہو، اور پھر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، اور جو مجھے کوٹھے پر چھوڑ کر گیا خود اس کی بیٹی بھی اس کوٹھے کی زینت بن گئی، اور وہ خود اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس معاشرے میں ہر گھر میں ایک کہانی موجود ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اچھا ہوا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ برا، اور کچھ اپنے خاندان کی عزت بچانے کی خاطر اس برے پر ہمیشہ کے لیے چادر ڈال دیا کرتے ہیں۔ میں اس دن شاید مر جاتی پر ایک شخص نے مجھے بچا لیا۔ جب اسے سب کچھ بتایا تو اس نے مجھ سے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بھی میری طرح حالات کما رہا تھا، اور میں نے شادی کر لی تھی۔ اس نے مجھے میری ماضی، میرے آدھے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنایا تھا، اور میری شادی کو 4 سال ہو گئے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر بیٹی ہوئی اور کوٹھے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ بچی کو چھین لیں گے، ہم یہاں سے بھاگ چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی بات سچ نکلی تھی، وہ لوگ میرا پیچھا کرنے لگ گئے تھے جب 3 ماہ پہلے میرا شوہر مارا گیا۔ میرا شوہر میرے لیے محسن تھا جس نے مجھے قبول کیا، جس نے کبھی مجھے طعنہ نہیں دیا۔ وہ کہتا کہ گلبانو میں کبھی تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ جانتی ہو وہ ہمارے ہمسائے میں رہتا تھا، وہ مجھ سے تب سے محبت کرتا تھا جب ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، پر وقت اور حالات نے دور کر دیا تھا، اور جب ملا تو اس کا اور میرا ساتھ بس 5 سال رہا، اور آج میری بیٹی پیدا ہوئی اور کل کو میری بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کی ماں کون ہے تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ اس لیے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس بچی کو ماں بن کر پالو گی، اس کو کبھی گلبانو نہیں مننے دو گی۔ اور میری بہن مر گئی تھی، اور میں ایک دن کی بچی کو گھر لے آئی تھی اور تم سے کہا کہ اس بچی کو میں نے جنم دیا ہے۔ مجھے تب یہی ٹھیک لگا تھا، اس لیے میں تمہاری نفرت سہتی رہی اور اس بچی کو سب سے چھپا کر رکھا۔ ڈر تھا کہیں کوئی میرے گلبانو کے نشانی کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اماں سب کچھ بتا کر رونے لگی تھی، اور میں کیا سمجھتی رہی۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی، ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا، اور اماں نے کہا کہ ہم دونوں بہنوں نے شادی کر لی، اور کبھی اس راز کو کوئی نہیں جان سکا۔ میری چھوٹی بہن میری خالہ کی بیٹی ہے جسے میں نے ہمیشہ ناجائز سمجھا تھا۔ میری ماں کا دکھ بہت بڑا ہے جس نے اتنی تکلیفیں سہی تھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، بہت سے دکھ ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے دکھ ہیں، کسی اور کا سن کر کیا ہوگا، پر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس شخص کو چند الفاظ تسلی کے تو دے سکتے ہیں۔
ہو سکتا ہے ہمارے وہ چند الفاظ سے کسی کے آنسو تھم جائیں، کسی کا بھلا ہو جائے اور کوئی جینا شروع کر دے۔